جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو نا، حقیقت میں تو وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے۔ وہ دیر فقط اسی لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارے ساتھ اس کا رشتہ دعا کا برقرار رہے۔ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترتیب لایا ہے اس نے قبول کرنے کا بھی وعدہ تم سے کر رکھا ہے۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو لیکن لگتا ہے قبول نہیں ہو رہی، تو یقین کرو قبول ہو چکی ہے۔ اللہ بس تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ اب کن ہونے کو ہے اور صبر کا پھل ملنے کو ہے۔ پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل جا سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعا کر سکتی ہے، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرف ہوتی ہیں جو اختتام میں تمہارے معجزے بن کر تمہارے پاس واپس آتی ہے۔ اگر نصیب کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں اپنے لیے خواہشات کو مانگنے کے لیے دعا کا راستہ کبھی نہیں دکھاتا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین رکھتی ہیں۔ بس مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے مشکل کا حل نکل آئے گا۔ لا حاصل تمہارے لیے ہے، اللہ کے لیے تو نہیں ہے نا۔ تمہارے لبوں پہ اس کی دعا تمہاری رضا کی دلیل ہے۔ تمہارا مقدر دعاؤں کا پابند ہے، لیکن دعائیں مقدر کی تو نہیں۔ اس در کی وجہ سے کبھی مانگنا مت چھوڑنا، صدائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اللہ کہاں چھوڑتا ہے، ہم چھوڑ جاتے ہیں اسے، اور پھر ہر جگہ سے مایوس ہو کر واپس اسی کی طرف پناہ لینے آ جاتے ہیں، اور وہ بغیر کسی سوال یا شکوے کے پھر سے ہمیں تھام لیتا ہے۔ میں نے سسک کر کہا، یا اللہ میرے ہاتھ خالی ہیں، تو اللہ نے قرآن سے جواب دیا، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ کے پاس معجزوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ تمہارے نصیب سے تمہاری گھڑی کھول کر اور آزمائشوں کا سلسلہ روک کر اللہ تمہاری تڑپ سے تمہاری جھولی بھر دے گا۔ حالات جب خراب سے خراب ہو جائیں تو بندہ اپنے اوپر استغفار لازم کر لے۔ یہ وہ چابی ہے جو ہر بند دروازے کو کھول دی جاتی ہے۔ جو خواہش پوری نہ ہو رہی ہو، جو کام مہینوں سے اٹکا ہوا ہو، بیماری جو پیچھا نہ چھوڑ رہی ہو، سنو استغفار کو اپنے اوپر لازم کر کے دیکھو، ہر شے تم پر لازم کر دی جائے گی، یقین کرو۔ مانگو، یقین سے مانگو، یقین سے مانگی گئی دعاؤں کو واپس لوٹایا نہیں جاتا، ان پر قبولیت کا مہر لگا دیا جاتا ہے۔ جب آپ دعا مانگتے ہو تب اللہ کسی کے دل کو نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے ذہن میں کوئی خیال ڈال رہا ہوتا ہے، آپ کے لیے اسباب بنا رہا ہوتا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ دعائیں رائے گاہ جا رہی ہیں۔ یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ اس امتحان کا انعام وہ ہے جو تم دعاؤں میں مانگ رہے ہو۔ یہ وقت بہت مشکل ہے، لیکن اس وقت کے بعد اللہ نے تمہارے نصیب میں وہ ضرور لکھنا ہے جس کے لیے تم تڑپ رہے ہو۔ وہ تو غفور ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ تو ہاں کو نہیں اور نہیں کو ہاں میں بدلنے پر قادر ہے، پھر اس کے لیے کچھ بھی کرنے میں کوئی مشکل نہیں۔ دعا کرو اور دعا کرتے رہو۔ دعا کا چاہے کوئی رنگ نہیں ہوتا، جب یہ رنگ لاتی ہے تو تمہاری زندگی کو خوبصورت بنا دیتی ہے، اور اللہ تمہاری آنکھوں کو یوں ہنسا دے گا کہ جیسے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں ہو۔